السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا والیوم شروع کیا ہوا ہے۔ اور تیسرے والیوم میں جو ہے اس کا پہلا باب تھا کتاب الاداب اور دوسرا کتاب الرقاق۔ کتاب الرقاق جو ہے یہ ہے دلوں کو نرم کر دینے والی باتوں کا بیان، اور اس میں جو سب چیپٹر آج کا ہے وہ ہے ریا و شہرت کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 5314۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ حدیث نمبر 5315۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں دوسرے تمام شریکوں کے مقابلے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کرے تو میں اس کو اس کی شرک سمیت چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں اس عمل کرنے والے سے بیزار ہوں، وہ عمل اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے کیا۔ حدیث نمبر 5316۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کی خاطر کوئی عمل کرتا ہے تو روز قیامت اللہ اس شخص کو لوگوں کے سامنے ذلیل فرمائے گا کہ اس نے اس نیت سے عمل کیا تھا، اور جو دکھلاوا کرتا ہے تو اللہ اسے لوگوں کو دکھلا دے گا کہ یہ شخص ریاکار ہے۔ حدیث نمبر 5317۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، آپ بتائیں، ایک آدمی نیکی کا کام کرتا ہے، اس پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، ایک دوسری روایت میں ہے اس پر لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مومن کے لیے پیش کی بشارت ہے۔ حدیث نمبر 5318۔ ابو سعید بن ابی فضالہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ لوگوں کو روز قیامت جس میں کوئی شک نہیں حساب کے لیے جمع فرمائے گا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جس نے کسی ایسے عمل میں جسے اس نے اکیلے اللہ کے لیے کیا تھا شریک بنایا تو وہ اپنا ثواب اللہ کے علاوہ کسی اور سے طلب کرے، کیونکہ اللہ دوسرے تمام شریکوں کے مقابلے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ حدیث نمبر 5319۔ عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے عمل کے متعلق لوگوں کو سناتا ہے تو اللہ اس کے متعلق اپنی مخلوق کے کانوں تک سنا دیتا ہے اور وہ اسے حقیر و ذلیل کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 5320۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نیت طلب آخرت ہو تو اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور اس کے معاملے کو مجتمع فرما دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس چلی آتی ہے، اور جس شخص کی نیت طلب دنیا ہو تو اللہ اس کی پیشانی پر فقر ثبت فرما دیتا ہے، اس کے معاملے کو منتشر کر دیتا ہے اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے۔ حدیث نمبر 5321۔ امام دارمی نے اسے ابان کی سند سے زید بن ثابت سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5322۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس اثناء میں کہ میں اپنے گھر میں اپنی جائے نماز پر ہوتا ہوں تو اچانک ایک آدمی میرے پاس آتا ہے، مجھے وہ اپنی حالت اچھی لگتی ہے جس میں وہ مجھے دیکھتا ہے، کیا یہ بھی ریاکاری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، تمہارے لیے 2 گنا اجر ہے، پوشیدہ کا اجر اور ظاہر کا اجر۔ ترمذی، اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5323۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو دین کے بدلے میں دنیا طلب کریں گے، وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بکری کی کھال پہنیں گے، ان کی زبانیں یعنی گفتگو چینی سے زیادہ میٹھی ہوگی اور ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں جیسے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے، وہ دھوکے میں مبتلا ہیں کہ میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، یا وہ میرے خلاف جرت کرتے ہیں، میں اپنی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں پر انہی میں سے ایک فتنہ برپا کروں گا کہ وہ ان کے حلیم و بردبار شخص کو بھی حیران چھوڑ دے گا۔ حدیث نمبر 5324۔ ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کے زبانیں چینی سے زیادہ شیریں اور ان کے دل ایلوے سے زیادہ کڑوے ہیں، میں اپنی ذات کی قسم اٹھاتا ہوں میں انہیں ایک فتنے میں مبتلا کروں گا کہ وہ ان کے حلیم، عقل مند و بردبار شخص کو بھی حیران چھوڑ دے گا۔ کیا وہ میری وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہوئے ہیں یا میرے خلاف جرت کرتے ہیں؟ ترمذی، اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5325۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر چیز کے لیے رغبت و نشاط ہوتی ہے، اور ہر رغبت و نشاط کے لیے ذوف و سستی بھی ہوتی ہے۔ اگر اس رغبت کے رکھنے والے نے میانہ روی رکھی اور افراد سے اعتراض کیا تو اس کی کامیابی کی امید رکھو، اور اگر اس کی طرف انگلیاں اٹھائی جائیں، اس کی مشہوری ہو جائے تو اسے شمار نہ کرو۔ حدیث نمبر 5326۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے یہی شر کافی ہے کہ اس کے دین یا دنیا کے معاملے میں اس کی طرف انگلیاں اٹھائی جائیں، اس کی شہرت ہو جائے، مگر وہ شخص جسے اللہ محفوظ رکھے۔ حدیث نمبر 5327۔ ابو تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں صفوان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کے پاس موجود تھا، اور جندب رضی اللہ تعالیٰ انہیں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص شہرت کی خاطر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ روز قیامت اللہ اس کو رسوا کرے گا کہ یہ اس نیت سے عمل کرتا تھا، اور جو اپنی جان کو مشقت میں ڈالتا ہے تو اللہ روز قیامت اسے مشقت میں مبتلا کر دے گا۔ انہوں نے کہا ہمیں وصیت فرمائی۔ انہوں نے فرمایا انسان کے جسم سے اس کا پیٹ سب سے پہلے خراب ہوتا ہے، لہذا جو شخص استطاعت رکھتا ہو کہ وہ صرف حلال ہی کھائے تو اسے ایسے ہی کرنا چاہیے، اور جو شخص استطاعت رکھے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک چلو خون ہو جو اس نے ناجائز بہایا ہو اور وہ حائل نہ ہو تو وہ ضرور ناجائز خون بہانے سے بچے۔ حدیث نمبر 5328۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف آئے تو انہوں نے معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس روتا ہوا دیکھ کر ان سے پوچھا تمہیں کون سی چیز رلا رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے وہ چیز رلا رہی ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا معمولی سی ریاکاری بھی شرک ہے، اور جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی تو وہ شخص اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میدان میں اتر آیا۔ بے شک اللہ ایسے نیک متقی اور گم نام لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ غائب ہوئے تو انہیں تلاش نہ کیا جاتا، اور اگر موجود ہوں تو انہیں مدعو نہیں کیا جاتا اور نہ انہیں قریب کیا جاتا ہے۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں اور وہ ہر قسم کے گرد و غبار سے دور ہیں، کسی فتنے کا شکار نہیں ہوتے۔ حدیث نمبر 5329۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ جب اعلانیہ نماز پڑھتا ہے تو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، اور تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تو بھی اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا بندہ مخلص ہے۔ حدیث نمبر 5330۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری دور میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ ظاہری طور پر دوست ہوں گے اور جبکہ باطنی طور پر دشمن ہوں گے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول یہ کس طرح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک دوسرے سے رغبت یعنی مفاد اور ایک دوسرے سے خوف یعنی نقصان کے پیش نظر ہوگا۔ حدیث نمبر 5331۔ شداد بن اوس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھتا ہے تو اس نے شرک کیا، جو شخص دکھلاوے کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو اس نے شرک کیا، اور جو شخص دکھلاوے کی خاطر صدقہ کرتا ہے تو اس نے شرک کیا۔ دونوں احادیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5332۔ شداد بن اوس سے روایت ہے کہ وہ رونے لگے، ان سے پوچھا گیا تمہیں کون سی چیز رلا رہی ہے؟ انہوں نے کہا وہ چیز جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی، میں نے اسے یاد کیا تو اس نے مجھے رلا دیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک اور مخفی خواہش کا اندیشہ ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، البتہ وہ سورج کی چاند کی پوجا نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ پتھر و صنم کی، بلکہ وہ اپنے اعمال کا دکھلاوا کریں گے۔ اور مخفی خواہش یہ ہے کہ ان میں سے کوئی روزے کی حالت میں صبح کرے گا لیکن اس کی خواہشات میں سے کوئی خواہش اس کے سامنے آ جائے گی تو وہ اپنا روزہ توڑ دے گا۔ حدیث نمبر 5333۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم مسیح دجال کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کے متعلق نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے متعلق مسیح دجال سے بھی زیادہ اندیشہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے تو اسے دکھانے کے لیے اپنی نماز لمبی کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ لمبی قرات کے ساتھ زیادہ وقت لگاتا ہے۔ حدیث نمبر 5334۔ محمود بن لبید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق شرک کے
اصغر کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری۔ اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں یہ اضافہ نقل کیا کہ جس روز اللہ بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا تو ان ریاکاروں کو فرمائے گا انہی کی طرف چلے جاؤ جن کو تم دنیا میں اپنے اعمال دکھایا کرتے تھے، دیکھو کیا تم ان کے پاس جزا اور خیر و بھلائی پاتے ہو۔ حدیث نمبر 5335۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی ایسی چٹان میں کوئی عمل کرتا ہے جس کا کوئی دروازہ اور روشن دان نہیں تو اس کا یہ عمل جیسا بھی ہو لوگوں کو پر آشکار ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 5336۔ عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی کوئی نیک یا بد خصلت چھپی ہوئی ہو تو اللہ اس سے کوئی علامت ظاہر فرما دے گا جس سے وہ پہچانا جائے گا۔ حدیث نمبر 5338۔ عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس امت کے ہر منافق کا اندیشہ ہے کیونکہ وہ بات حکمت کے ساتھ کرتا ہے جبکہ عملی طور پر ظلم کرتا ہے۔ امام بیہقی نے تینوں احادیث شعب الایمان میں روایت کی ہیں۔ حدیث نمبر 5338۔ مہاجر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں دنا کے سارے کلام کو قبول نہیں کرتا لیکن میں اس کی نیت اور اس کے ارادے کو قبول کرتا ہوں۔ اگر اس کی نیت اور اس کا ارادہ میری اطاعت میں ہے تو میں اس کی خاموشی کو اپنے لیے حمد و وقار قرار دے دیتا ہوں اگرچہ اس نے کلام نہ کیا ہو۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔